حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن امت سے خواہش کی ہے کہ کثرت سے ان کے اوپر درود شریف پڑھا جائے، تو درود شریف کا بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ ہمارے اکابر اور بہت سے اللہ والوں کا، بہت سے سالکین راہ طریقت کا حال کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی جمعے کے دن 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، کوئی جمعے کے دن 11000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، کیونکہ نبی نے سب کچھ ہم کو دیا، مانگا تو کیا مانگا کہ ہمارے لیے درود شریف پڑھتے رہو، اللہ سے رحمت کی دعا کرتے رہو، بس یہ مانگا۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ عمر بھر ہم یہی کام کرتے رہتے تو بھی حق ادا نہ ہوتا، لیکن کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام سے کوئی مومن کا اعمال نامہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اور جمعے کے دن کم سے کم 300 دفعے یا 500 دفعے درود شریف کا اہتمام کسی طرح کر لیں، صبح کے دوپہر جب تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح، یا ایک ساتھ کسی مجلس میں بیٹھ کر، جیسے ہمت ہو، جس کا جیسا موقع ہو، اپنی مصروفیتوں کے اعتبار سے، اپنی صحت کے اعتبار سے بہرحال درود شریف پڑھیں۔ جو حضرات بیمار ہیں، بستر پہ پڑے رہتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ وہ یہی کرتے رہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، اس واسطے کہ درود شریف پڑھیں، ہم نبی کے لیے دعا کریں تو نبی پر اللہ رحمت فرمائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اللہ کی رحمتوں میں، لاکھوں کروڑوں انگنت نعمتوں میں ہر دم ہر آن رہتے ہیں، ہمارے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارا ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا ان سے تعلق ہونے کی علامت بن جائے گا، اور اس تعلق کی وجہ سے ادھر سے بھی جواب میں خصوصی تعلق ہمارے نبی کا ہماری طرف ہو جائے گا، خصوصی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ اس کے لیے تو غرض تو اپنی ہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر کثرت سے درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا تو اپنی حاجت کی وجہ سے نہیں دیا، کہیں ہم یہ سمجھیں کہ اس سے ہم کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، اپنی حاجت کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ 2 وجہوں سے درود شریف کا حکم نبی نے امت کو دیا ہے۔ میرے اوپر رحمت کی دعا کرو، صلاۃ و سلام بھیجو، یہ 2 وجہ سے دیا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہمیشہ بندے کو اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی، یہاں تک کہ ہمارے نبی امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، باقی ہر ہستی کتنی بڑی ہو جائے اللہ کی محتاج ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ کی رحمت کی احتیاج بتا کر امت سے دعائیں کرنے کی حضور علیہ السلام نے ہدایت دے کر اور ان سے خواہش ظاہر کر کے، فرمائش کر کے حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو، جب میں محبوب خدا ہو کر اللہ کی رحمت کا اتنا محتاج بنتا ہوں تو تم لوگوں کو کتنی محتاجی کی ضرورت ہے، اس لیے بے نیاز مت بنو، اللہ سے ہمیشہ سراپا نیاز مند رہو اور محتاج بنو، سراپا افتقار بنو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ایک بے نیاز ہے، باقی سب نیاز مند ہیں، محتاج ہیں۔ تو اپنی محتاجی کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کے واسطے حضور علیہ السلام نے ایک ایسا نسخہ بتا دیا کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے بھی اپنے لیے اللہ کی رحمت کی ہم سے فرمائش کی کہ دعا کرو، تو ہمیں خود اللہ کے کتنا محتاج رہنا چاہیے، ہمیں خود اللہ سے کتنی دعائیں مانگنا چاہیے۔ اور جب نبی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکے تو ہم کیسے بے نیاز ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ تو اس وجہ سے ہمیشہ نیاز مند رہنے کا ایک مبارک اور عمدہ نسخہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے درود شریف کی ہدایت دے کر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ اے نبی، اگر کوئی آپ کے اوپر رحمت برسانے کی میرے سے درخواست کرے گا اور مجھ سے کہے گا کہ اللہ ہمارے اور آپ کے محبوب پر سلام اتاریے، سلامتی اتاریے، رحمت اتاریے، صلی وسلم کے یہ معنی ہے، سلامتی اتاریے، رحمت اتاریے۔ جب بندہ ایک دفعے میرے سے آپ کے لیے یہ دعا کرے گا تو اے میرے پیارے نبی، مجھے اتنی خوشی ہوگی کہ میں خود اس بندے پر پہلے 10 مرتبہ رحمت اتار دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں خبر دی، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا،
جو میرے اوپر ایک دفعے صلات بھیجے، درود شریف پڑھے، اللہ اس بندے پر 10 دفعے رحمت بھیجتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے اوپر رحمت کی دعا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 دفعے رحمت نازل کرتے ہیں، تو اپنی امت کی رحمتوں کے لیے، اپنی امت کی راحتوں کے لیے تڑپنے والے نبی نے ہم کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کا حکم دے دیا۔ دیکھنے کو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ نے اپنے لیے ہم سے کچھ مانگا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے ہم سے مانگنے سے کہیں زیادہ ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا سامان کر دیا۔ اب کوئی آدمی ایک دفعہ کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہمارے نبی پر رحمت نازل فرمائے، تو 10 دفعے تو خود اس پر رحمت نازل ہو گئی۔ اب اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا کیا ثبوت چاہیے؟ یہ ایک ہی بات دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور علیہ السلام کس طرح ہمیں اللہ کی رحمتوں میں لاتے ہیں، اور ہم اللہ کی رحمت سے بھاگتے ہیں، اور نبی اللہ کی رحمت میں لاتے ہیں۔ اور یہ سوچا کہ میرے سے چونکہ ہر امتی کو محبت ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میرے اوپر درود پڑھو، تو امتی شوق سے پڑھیں گے، خود کا ہی 10 دفعے فائدہ کر لیں گے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ ہمارے اوپر بڑی شفقت فرمائی اور خفیہ مہربانی فرما دی کہ دیکھنے میں اپنے لیے مانگا، حقیقت میں ہمارے لیے عطا فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت کی 10 رحمتوں کے ہم حقدار ہو گئے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اتنا سب بھی نہ کہیں، بس اتنا کہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی سے درود شریف ہو گیا۔ جب درود شریف ہو گیا تو ایک دفعے کہیں 10 دفعے ہمارے اوپر، 10 دفعے کہیں 100 دفعے ہمارے اوپر، 100 دفعے کہیں 1000 دفعے ہمارے اوپر، 1000 دفعے کہیں 1,00,000 دفعے ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر! کیا محبت ہے ہمارے نبی کی اپنی امت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر جزائے خیر دے۔ کسی بھی امت کی طرف سے ان کے نبی کو اللہ جو جزا دے گا اس سے بہتر ہم امتیوں کی طرف سے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوری زندگی امت کے لیے سراپا شفقت بنے رہے، پوری زندگی ہر دکھ تکلیف کو اٹھا کر اور ہر سکھ اور راحت کی قربانی دے کر اس امت کے بھلے کو سوچا، اس امت کے کامیابی کو سوچا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ کے قہر اور اس کے عذاب سے بچانے کی تدبیریں بتائیں، طریقے بتائے، دعائیں سکھائیں۔ بہرحال یہ درود شریف حضور علیہ السلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان پر اتنا مہربان ہے کہ ہماری سفارش کا وہ محتاج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے رحمت کریں۔ اور جیسے ایک امیر کبیر آدمی ہو، بہت بڑا دولت مند، کروڑوں پتی، اور ہم اس کے گھر میں نوکری کرتے ہوں، جھاڑو لگانے جاتے ہوں، تو اگر ہم کسی وقت لے جا کر کے ان کو کچھ میٹھا پہنچا دیں، کبھی لے جا کر کے ہم ان کو 10 روپے کا 100 روپے کا ہدیہ پیش کر دیں، تو وہ ارب پتی آدمی جس کے گھر میں ہم جھاڑو لگاتے ہیں، اگر اس کو ہم 100 روپے کا ہدیہ دیں اور وہ قبول کر لے، تو کیا ہم نے اس کی کوئی مدد کر دی ہے؟ کیا ہم نے یہ 100 روپے سے اس کا کوئی کام بنا دیا ہے؟ نہیں، ہم یہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی دولتوں کے مقابلے میں ہمارے 100 روپے کی کوئی کوڑی کے برابر، مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ ہم ان کو اپنی محبت دیں گے تو وہ اپنی محبتیں ہم پر نچھاور کریں گے۔ بس اسی طریقے سے سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعاؤں کے وہ محتاج نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ہم کو اپنے لیے دعا کرنے کا حکم دے کر 2 باتوں کا سبق ہم کو دے دیا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ جب نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں تو ہم اس سے کہیں زیادہ محتاج ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم اس بہانے کے ہم نبی کے لیے دعا کریں، ہم ہی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں، اور ہمارے ہی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ درود شریف بڑی نعمت ہے، سراپا سعادت ہے، جس کو جتنی توفیق ہو جائے وہ اتنا خوش قسمت ہے اور خوش نصیب ہے۔ تو درود شریف کا جمعے کے دن کثرت سے اہتمام کریں، رات ہی سے شروع کر دینا چاہیے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جمعہ شروع ہوتا ہے جمعرات کے دن سورج ڈوبنے کے بعد،
وہاں سے جمعہ شروع ہو کر پھر جمعے کے دن سورج ڈوبنے تک ایک دن مکمل 24 گھنٹے کا یہ اس طرح ہوتا ہے. رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے رات 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہوتا ہے، اگلی تاریخ. لیکن اسلامی اور قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ایک دن کے آفتاب غروب ہونے سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. تو جمعرات کے دن جب سورج ڈوبا تو جمعہ شروع ہو گیا. اب وہ جمعے کی شب پہلے آئی، اب اس کے بعد جمعے کا یہ دن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو درود شریف کا اہتمام وہیں سے جمعرات کے دن مغرب سے کرنا چاہیے. بہت زیادہ درود شریف اپنی جمعے کے دن بھی. چلیے آج معلوم ہو گیا تو آج درود شریف اب جتنا دن باقی ہے اس میں کثرت کر لیں. آئندہ سے اس کا اہتمام کریں کہ جب جمعرات کو سورج غروب ہو جائے تو جمعے کے دن کا درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور جمعے والے معمول کو بڑھائیں. یہ نہیں مطلب ہے کہ صرف جمعے کو درود پڑھیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جمعے کے دن زیادہ مقدار میں درود شریف پڑھیں. ورنہ مومن کا کون سا دن خالی ہے جو اپنے نبی کے لیے دعائے رحمت نہ کرے؟ اگر کوئی دن بھی خالی ہوگا تو بد نصیبی کی بات ہے. اس لیے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور جمعے کے دن 300 مرتبہ. یہ چھوٹا نصاب ہے کم سے کم. پھر اللہ تعالیٰ جس کو روزانہ جتنی زیادہ توفیق دے دے اور جمعے کے دن اور جتنی بڑھانے کی توفیق دے دے، زہ نصیب بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. تو یہ درود شریف کے بارے میں نے بتایا. ایک حدیث میں ہے کہ درود شریف نہیں پڑھنے والا جنت کا راستہ بھولنے والا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ درود شریف نہیں پڑھنے والا دنیا کے بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ درود شریف کی طرف جس کو توجہ نہیں اور لاپرواہی نہیں ہے وہ بڑا بد نصیب و محروم آدمی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں درود شریف کا ہمیشہ بھی اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے. جب حضور علیہ السلام کا ذکر آئے تب درود شریف تو ضرور پڑھنا چاہیے. ایک مجلس میں ایک مرتبہ آپ کے ذکر پر درود پڑھنا واجب ہے، نہیں تو گنہگار ہوں گے. اور پھر جتنی مرتبہ نام آئے محبت اور ادب احترام کا تقاضا یہی ہے کہ ہر دفعے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دلوں سے، ہماری زبانوں سے بے اختیار نکل پڑے. یہ آپ کے ساتھ ہمارا خصوصی تعلق کا تقاضا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ درود شریف کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو ایک واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے. ویسے تو واقعات فضائل درود میں اور درود کی برکات میں متقدمین نے، پہلے زمانے کے اولیاء نے بھی اور متاخرین نے، بعد کے زمانے کے علماء نے بھی بے شمار واقعات درود شریف کی برکت کے بیان کیے ہیں. لیکن ایک واقعہ سناتا ہوں میں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سفر حج میں گئے اور جا رہے تھے یا حج سے واپس ہو رہے تھے. تو راستے میں ان کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ ابھی حج کو گئے نہیں تھے، راستے میں تھے. راستے میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور راستے میں وہ رک گئے. قافلے والے اور آگے نکل گئے. یہ دونوں باپ بیٹے ایک جگہ پر رک گئے، درخت کے نیچے کسی جگہ پر پڑے ہوئے تھے. تو بیماری اتنی بڑی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کی کیفیت بدل گئی. اور ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں کسی گناہ میں مبتلا رہے ہوں یا کسی کوئی معصیت تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ موت کے بعد ان کی چہرے کی کیفیت بدل گئی. اور یہ بہت مغمون اور غمگین تھے اور مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے تھے اس کے غضب اور غصے سے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید گھوڑے پر سفید ہستی وہ آئی اور نہایت خوبصورت ایک شخصیت اتری اور اس نے ان کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا جس سے ان کا چہرہ چھکا چھک چمکنے لگا. اور اس کے بعد پھر وہ فوراً اس پر سوار ہو کر کے تیزی سے دوڑنے، یہ ان کے پیچھے بھاگے اس گھوڑے کے پیچھے کہ اے اللہ کے بندے، ایک نیک بندے، آپ کون ہو جس نے جو ہے اس مشکل کو ہماری حل کیا اور ہماری دعا کو قبول کیا اور ہمارے والد کی حالت کو تبدیل کیا، آپ کون ہیں؟ تو اس کے پیچھے بھاگے لیکن اس نے گھوڑا اور تیز بھگایا اور اس کے بعد دور نکلتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ میں درود شریف ہوں.
تمہارے والد کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، اس درود شریف کی برکت سے مجھے حکم ملا کہ ان کی جو حالت و کیفیت ہے اس کو نیک لوگوں کی حالت و کیفیت بنا دیا جائے۔ تو اللہ اکبر، یہ واقعہ ہے، ہم واقعات کو مانیں نہ مانیں ہمیں اختیار ہے، لیکن واقعات سے ہٹ کر کے جو میں نے حدیثیں سنا دی ہیں وہ بہت کافی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زبان مبارک سے ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب اس پر تو یقین کرنا ہی ہے، اسے تو ماننا ہی ہے، اور اس کو بھی نہ مانیں تو پھر ہمارا ایمان ہی کیا ایمان ہے۔ ہاں، واقعات جو ہیں وہ آپ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اور زیادہ شوق کے پیدا ہونے کا سبب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے واقعے کو سنایا۔ اس زمانے میں لوگ اہل اللہ کے بزرگوں کے واقعات و کرامات کو نہیں مانتے ہیں، کمزور اعتقاد ہیں، تو ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہم کہتے ہیں واقعے کو چھوڑو، لیکن حدیثیں اتنی موجود ہیں کہ ان حدیثوں کی وجہ سے آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حدیثوں سے بھی آگے بڑھ کے خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اپنے اللہ کے محبوب پر رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہ مبارک عمل جو اللہ کر رہا ہے اور اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، تم بھی کرو، اپنے نبی پر رحمت کی دعائیں مانگو اور سلامتی کی دعائیں مانگو۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وازواجہ وذریتہ۔ اسی وجہ سے سارے عالم کے اندر جمعے کے خطبوں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کو دہرایا جاتا ہے اور اس کی ترغیب و تعلیم دی جاتی ہے۔ درود شریف کے بہت کلمات ہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی چہل درود ہے، اور بھی کتابیں بازار میں ملتی ہیں، لیکن بعضی معتبر نہیں ہیں اور بعض معتبر ہیں۔ تو جو درود شریف کے الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں یا سلف صالحین سے منقول ہیں، ان الفاظ میں پڑھنا بہتر ہے، اور ان سب میں بھی سب سے افضل درود جس کو سید الصلوات مانا گیا ہے، تمام درودوں میں افضل درود درود ابراہیم ہے۔ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم کہلاتا ہے۔ یہ درود ابراہیم سب سے افضل درود ہے، افضل الصلوات، اور اس کے بعد دوسرے کلمات بھی جو حدیثوں میں آئے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو صحابہ سے منقول ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو سلف صالحین سے منقول ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت سی کتابیں بازاروں میں غیر معتبر ملتی ہیں جن میں بعض درود شریف کے کلمات و الفاظ وہ اہل السنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق نہیں ہوتے، تو علماء سے معلوم کر کے دوسرے درود پڑھنا ہو تو پڑھیں، ورنہ یہ درود شریف جو سب کو کسی کو پڑھنا آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو سب کو آتا ہے، تو یہ درود شریف تو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیں۔ ہم ہمارے اہل سلسلہ کو جس درود شریف کو روزانہ پڑھنے کے لیے ذکر کے وظائف میں تلقین کرتے ہیں وہ صلاۃ حبیبیہ ہے، جس میں صلی اللہ علی حبیبہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ وسلم، اس طرح 100 مرتبہ پڑھنے کی تلقین ہم اپنے متعلقین کو کرتے ہیں۔ لیکن یہ پروگرام سننے والے بہت سارے احباب ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ درود شریف ضرور پڑھیں، جمعے کے دن بطور خاص، اور تمام ایام میں کوئی دن خالی نہ رکھیے، کوئی رات خالی نہ رکھیے، اس محسن اعظم کو ہم یاد نہ کریں، جیسے اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، حبیب اللہ کو بھی ہر وقت یاد رکھیں، اور وہ ہمارے محسن اعظم ہیں، انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم جو ہیں اپنے سینے میں کلمہ رکھتے ہیں اور اللہ کی توحید کا یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس لیے ہمیں ان کے لیے بہت درود اور دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص اس لیے کہ ان سے زیادہ فائدہ تو ہم ہی کو پہنچتا ہے، اس لیے ہم اس کا اہتمام کیا کریں۔